سب کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے محترم احباب، جس ہستی کی جس ہستی کے انتظار میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کے ناصحان گفتگو سے مستفیض ہونے والے ہیں، گزرے والے پر ہمارے میٹ پیش کرنے سے پہلے ایک رسم رہ جاتی ہے، رسم گلپوشی۔ تو میں سب سے پہلے سادات اکرام کی گلپوشی کے لیے محمد بادشاہ صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے سید صاحب سے کی گلپوشی فرمائیں۔ حضرت سید شاہ مقبول قادری صاحب سے گلپوشی فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے کہیے یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا سید حبیب اللہ صاحب قادری کی گلپوشی کے لیے میں محمد بادشاہ صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات اکرام، سادات اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ فیضان سید فری صاحب قبلہ، فیضان سید فری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا سید عبداللہ صاحب کی گلپوشی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے اہل اکرام بھی یہاں موجود ہیں، میں ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی گلپوشی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولانا صاحب حافظ طاہر صاحب، حضرت مولانا حافظ القاری طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اسٹیج اور ان کی گلپوشی کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ناظم اجلاس کی گلپوشی ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آئیے حضرات آج کے مہمان خصوصی مقرر خصوصی حضرت العلامہ مولانا حافظ القاری ابو بکر الشیخ صاحب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ حضور مفتی صاحب قبلہ، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ، حضور صوفی باصفا، حضور صوفی باصفا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب تمامی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ
کہ وہ مؤدبانہ انداز میں محفل میں بیٹھ جائیں اور جو حضرات آپ کے سامنے آنے والے ہیں اپنی گفتگو سے محظوظ فرمانے والے ہیں ان تمام باتوں کو نہ خالص کانوں سے سنیں بلکہ اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے دل میں جگہ بھی دیں۔ محترم احباب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آئیے محترم احباب، اب تک ہم قرآن سورت میں نعتیہ انداز میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے نظم کے انداز میں نہیں بلکہ نثر کے انداز میں ہم تمامی حضرات کو کچھ واضحان کچھ واضحان کلمات سے محظوظ فرمانے کے لیے میں اپنے استاد محترم حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری سید حبیب اللہ صاحب قادری کو مدعو کر رہا ہوں وہ آئے اور اپنے چھوٹے انداز میں ہم سب کو اپنی واعظانہ نصیحت سے سرفراز فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سیدنا سرکار فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ زندہ ہے۔ اور مرتبہ شروع سے لے کر آخر مرتبہ اسی طریقے سے جو ہے اپنے آواز کو بھی زندہ کیجیے گا۔ سیدنا سرکار فرید رحمت اللہ تعالی علیہ زندہ ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، تو ان کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے آواز کو بھی زندہ رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں وہ ٹوپیاں ڈالیں۔ ہم جو ہے عظمت اولیاء کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں زیادہ دیر نہیں ہوں، صرف اور صرف 5 تا 7 منٹ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان شخصیت پھر ایک اور مرتبہ بول رہا ہوں، جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں وہ ٹوپیاں ڈالیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمین، یہ ہمارا ترہ ہے، یہ ہمارا نام ہے، تو یہ ہماری علامت ہے، یہ ہمارا تاج ہے، اور ہم مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تو ہم پہچانے جانے چاہیے۔ ہم عظمت اولیاء کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ اسٹیج پر سادات اعظام بھی ہیں، حضرت پیر طریقت سید شاہ مقبول قادری صاحب، یہ وہ ذات بابرکت عالیہ ہیں جن کے ننیل میں بھی سرکار تاشا قادری نے اپنی بیٹی سے نوازا ہے، ان کے ددیل میں بھی سرکار تاشا قادری نے اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ تو یہ ایسے مبارک شخصیت بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارے علماء کرام بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ 4 فروری کو یہاں پر اکثر وہ علماء ہیں جن کی دستار ہونے والی ہے،
بڑی ادونی میں بہت بڑا جلسہ 4 فروری کو ہونے جا رہا ہے کہ جس میں جو ہے یہ ہمارے معزز 2-3 اس میں ایسے شخصیتیں ہیں جیسے حضرت مولانا ہمارے شاہین شاہ ضیائی صاحب جو محرک ہیں ان کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے. ہمارے حضرت علامہ مولانا سرتاج صاحب کی ماشاءاللہ عموماً جلسوں میں نہیں جاتے. یہ مفتی ابو بکر صاحب کا فیضان ہے. الحمدللہ ہمارے جلسے میں حاضر ہیں اور بڑی دینی خدمات انجام دیتے ہیں. اس کے باوجود وقت نکال کر آئے ہیں. ہمارے حافظ قاری محمد شاہ قادری صاحب ان کا تو روزانہ جہاد ہوتا ہے. سبحان اللہ. سے کلبے تک وہ نماز پڑھانے جاتے ہیں. اگر وقت کو نکال کر وہ بھی حاضر ہیں. حضرت علامہ مولانا ہمارے علی کے صاحب قبلہ وہ امراوتی نگر کے امام ہیں مگر وہ ہمارے مفتی ابو بکر صاحب کا صدقہ وہ بھی الحمدللہ اسٹیج پر موجود ہیں. جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا مصطفی صاحب قبلہ جو ابھی تک آپ نظامت کے پھول چھاور چل رہے تھے وہ الحمدللہ ایک بہترین عالم نبی فاضل جلیل ہے اور انقریب جو ہے مفتی کورس میں بھی داخلہ ہونے جا رہا ہے. حالانکہ مفتی کورس میں داخلہ ہو چکا تھا ان کا پھر جو ہے کچھ حالات کی وجہ سے آ گئے پھر وہ بڑی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. ہمارے سید خواجہ پیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہے اور ناز صاحب وغیرہ بھی موجود ہے. ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان شخصیت یہ بھی موجود ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر یہ لوگ نہ ہو یہ تختہ رہے گا. یہ ہے تو پھر ممبر رسول ہو جائے گا. سبحان اللہ. ممبر رسول ہو جائے گا. ان کی رہنے کی فضیلت ایسی ہے ان کی رہنے کی برکتیں ایسی ہیں. ذرا زور سے بولے دل کھول کر بولیے نا. سبحان اللہ. میں زیادہ دیر نہیں ہوں میں اس ولی کی بارگاہ میں ہوں. ذرا غور سے سنیے گا. میں اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جن کو سیدنا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے یہ وہ ولی ہے یہ وہ ہستی ہے یہ وہ مقدس بزرگ ہے. ان کے تعلق سے ہمارے خالی باولی کے ہر گھر کا فرد چھوٹا سے چھوٹا بچہ بڑا سے بڑا یہ جانتا ہے یہ مانتا ہے کہ سرکار سیدنا طاہر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار سیدنا طاہر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جب شاہی جامع مسجد سے کہ اوپر اطلاع جانا ہوتا امتیاز گڑھ جانا ہوتا تو یہی راہ اختیار کرتے. قربان جائے آپ ایسی ویسی جگہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ جہاں پر سرکار طاہر شاہ قادری کے طلبوں کو جس زمین نے بوسہ دیا ہے ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. بیچ والے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا دیکھیے گا مسکرائیے گا نہیں کہ دیکھیے سرکار طاہر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جب شاہی جامع مسجد سے امتیاز نگر کو جاتے تو میرے معزز سامعین بابکار جب اس راہ سے آپ کا گزر ہوتا جب یہ بزرگ آتے جب یہ ہستی آتی جب یہ مقدس بارگاہ آتی ذرا غور سے سنیے گا ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ کے سبحان اللہ کی آواز ہم نہیں وہ بزرگ سن رہے ہیں سن رہے ہیں. اور یہاں پر جو بائیں طرف جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیے گا. دیکھیے وہ کیسا سنتے ہیں ہمارے سبحان اللہ کی آواز. ذرا غور سے سنیے گا. سرکار طاہر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی جامع مسجد سے قطب الدوائی اشرف المعاصر عبد المظاہر سید الحق سرکار سید شاہ طاہر قادری جب اس راہ سے گزر ہوتا تو یہ بزرگ آتے بزرگ کی بارگاہ میں سیدھے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا ولید اللہ کہتے. زور سے بولیے زور سے بولیے السلام علیکم کہتے. اور دیکھیے آواز آتی وعلیکم السلام یا قطبی ادونی وعلیکم السلام یا قطبی ادونی. تو پتہ کیا چلا بزرگ کے سوال کا جواب آپ عطا فرما رہے ہیں تو گویا کہ کہنے دیجیے ہم عظمت اولیاء کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا سرکار فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر سرکار دیکھ رہے ہیں کون کیسا بیٹھا ہوا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. زور سے بولیے گا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آپ آئے نہیں فرید نے بلایا ہے. آپ آئے نہیں آپ کو فرید نے بلایا ہے. آتے وہیں سرکار بلاتے ہیں. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. ایک واقعہ بول کر میں اپنی جگہ کو لے رہا ہوں. آئیے ہم مقرر خصوصی ذرا غور سے سنیے گا. سرکار طاہر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ رات سے یہ تو معلوم ہوا کہ بزرگ آج بھی قبر میں زندہ ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں، متقدمین اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، متقدمین اولیاء یعنی بہت پہلے آئے ہوئے بزرگان دین ہے یہ۔ دو باتیں بول کر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ آج گھر گھر پر جو غوث اعظم کا جھنڈا لہ رہا ہے وہ سرکار طاہر شاہ قادری کی کرم نوازی، سرکار طاہر شاہ قادری کی برکتیں جو آج ہمارے گھروں پر اسلام کی نشانی غوث اعظم کا علم جو لہ رہا ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، ایک مرید سرکار طاہر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، کہنے لگا سرکار میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، ذرا زور سے، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ سرکار طاہر شاہ قادری نے کہا میں خود کسی کا مرید نہیں، میں خود کسی کا خلیفہ نہیں، تو بھلا تم میرے مرید کیسے بنو گے؟ نہیں سرکار میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ مگر ہمارے سرکار طاہر شاہ قادری تو ایسے بزرگ ہیں، ایک ایسے خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ غوث اعظم ہے، مرید غوث اعظم ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، سرکار طاہر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 2 سال تک وہ جو ہے چکر کاٹتا رہا۔ سرکار طاہر شاہ قادری کے چہرے کو نگاہ تکتا ہوا نظر آیا۔ میرے معزز ایک مرتبہ سرکار طاہر شاہ قادری کو اکیلے میں پایا، کہا سرکار میں مرید بننا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے آپ کی بارگاہ میں عریضہ پہ عریضہ پیش کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں، ایک مرتبہ قبول کر دیجئے، مجھے اپنے حلقہ ارادت میں داخل کر دیجئے، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ میرے معزز سامعین باوقار، عقیدہ مل گیا کہ پیری مریدی کا معاملہ آج کا نہیں بلکہ 300 سال پہلے کا معاملہ ہے، 300 سال پہلے کا معاملہ ہے، اور آگے جائیں گے تو یہ بات سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جائے گی، وقت ناکافی ہے اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ سرکار طاہر شاہ قادری نے کہا جا غسل کر کے آ۔ میرے معزز مرید خاص وہ شخص وہ حضرت کے گئے اور کے غسل کر کے بہترین لباس میں ملبوس ہو کر سرکار طاہر شاہ قادری کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اب دیکھیے سرکار طاہر شاہ قادری کے بارگاہ میں کہ ایک ہری چادر تھی وہ ڈال دیے جیسے ڈالنا تھا۔ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی محفل میں چلا گیا، آج تک میں نے ایسی نورانی چہرے نہیں دیکھا تھا کہ جن کے چہروں پر کے سفید داڑھی مبارکہ کہ جن کے جسم سے کہ عطر کی خوشبو آ رہی تھی، ایسے نورانی چہرے میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار طاہر شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس محفل میں موجود ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ایک منبر پر بڑے بزرگ آرام کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جن کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالی انوار کی برسات کو نازل کر رہا ہے۔ سرکار طاہر شاہ قادری نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر ان کے قدموں میں ڈال دیا، یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم ہے۔ طاہر شاہ قادری آج جو بھی ہے انہی کی بھیک ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، آخری بات بول کر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں کہ بسا اوقات سرکار طاہر شاہ قادری کہتے تھے اے لوگوں، میری زبان کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ طاہر کے پاس بڑی صلاحیت ہے، بڑی قابلیت ہے، نہیں، یہ صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے، تمام چیزیں ایک طرف نہ طاہر از سخن بگوید ز غوث اعظم زنداد جوید۔ طاہر اپنے خودی سے نہیں کہتا، زبان کھولنے سے پہلے سرکار غوث اعظم کی مدد کو تلاش کرتا ہے، اس کے بعد زبان کھولتا ہے۔ یہ صلاحیت ہے غوث اعظم سے مدد مانگنے کی، یہ مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے میری زبان میں صلاحیت، اور جو میرے اندر دیکھ رہے ہو یہ غوث اعظم سے مدد مانگنے کا فائدہ ہے۔ معزز سامعین باوقار، ہمارے اسٹیج سے آخری سبق دے کر میں جا رہا ہوں۔ سرکار طاہر شاہ قادری نے کہا طاہرہ کمبو گو شنو بسیار، خدا ایک زبان است دو گوش است۔ سرکار طاہر شاہ قادری کہتے ہیں اے لوگو کہ بولنے پر آ جائے نا، کم بول زیادہ سن، کم بول زیادہ سن، کم بول زیادہ سن۔ کئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کو ایک زبان، سننے کو دکان دیا ہے۔ اگر بولنے کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تو 2 زبان دے سکتا تھا، مگر نہیں دیا۔ کئی کو زیادہ نہیں بولنا، خاموشی میں بھلائی ہے، خاموشی میں بھلائی۔ میرے معزز سامعین باوقار، اسٹیج سے ایک بہترین پیغام لے کر چاہیے گا، کبھی بھی زبان کھولے گا تو دیکھ سمجھ کے زبان کھولے گا، اولیاء کرام کے بارگاہ میں ادب کے ساتھ جائیے گا، یہاں سے ادب
کی بھیک ملتی ہے۔ میرے معزز، آج زمانہ بہت خراب ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ایک جملہ دے کر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں، بڑے خون کے آنسو آتے ہیں آج ہمارے ادونے کے معاملات کو دے کر، حالات کو دے کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علماء نہیں بول رہے، مسجدہ میں نہیں بول رہے، امامہ نہیں بول رہے، وہ کتنا بولنا، تیرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، اتنا بول رہی ہمیں۔ دیکھیے بولنے والوں کی نسلیں ختم ہو رہی، ڈول باجے بجانے والوں کی نسلیں ختم نہیں ہو رہی، ان کی نسلیں بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی۔ پھر کہتے ہیں ارے انہوں بول رہے نہیں، انہوں بول رہے، کہیں کیوں بولنا، ہمیں مسلمان ہے، یہ حرام ہے، نہیں کرنا، وہ کی بات، ہمیں اب بھی بولنے کے محتاج ہے، اب بھی سننے کے محتاج ہیں۔ میرے معزز، جنید باعزت بستامی سے کسی نے کہا مجھے ایک ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ جنید باعزت بستامی کیا کہتے ہیں؟ جا اللہ کے ولی سے محبت کر، نیک بندہ بن جائے گا۔ کیا ہے بھائی ان کے پاس؟ میرے معزز، جنید باعزت بستامی کہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نظر کرم ڈالتا ہے۔ جب دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے معزز، پتہ کیا چلا؟ اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں ڈول باجے نہیں، درود کا تحفہ لے کر جانا چاہیے۔ اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں پٹی باندھ کر نہیں، بلکہ ان کی محبت کا چراغ لے کر جانا چاہیے۔ اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں منہ میں گٹکا نہیں، بلکہ زبان میں قرآن کے کلمات لے کر جانا چاہیے۔ مبارکباد ہے ہمارے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ خود برکت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب ایک قصہ لطیف ناتمام ہے جو کچھ وہ آغاز سے وقت تک۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سب مل کے کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرات، بلا کسی تاخیر کے ہم جس ہستی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس مبارک ذات کی دیدار کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کے واضحانہ گفتگو سے ہم محظوظ ہونے والے ہیں، جن سے میری مراد مفکر اہل سنت، واعظ اہل سنت، صوفی باصفہ، قلندر دوران حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد ابوبکر اشرفی صاحب قبلہ کو ان دو اشعاروں کے ساتھ میں حضور والا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لیکن اس شعر پہ آپ غور کریں، مدت ہوئی یار مہما کیے ہوئے، سبحان اللہ، زور سے کہیں مدت ہوئی یار مہما کیے ہوئے، جوش قدر سے بس میں چراغا کیے ہوئے۔ اب تمامی حضرات حضور والا کے استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور مفتی صاحب قبلہ، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर उनका दोस्त मुअज़्ज़ज़ सादत किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, जिमी हाज़रीन, पर्दानशीन माए और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेनतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महज अपने फज़ल व करम से और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम तमाम को आज के इस अज़ीम शान जश्न अज़मत औलिया बज़मन उर्स पाक सरकार सैयदना फरीद साहब कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की इस जश्न पाक की हाज़िर को कबूल फरमा और हम तमाम के इस दर पाक के कुर्ब में बैठने को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मैं सबसे पहले मुबारकबादी देना चाहूँगा तमाम जिम्मेदारों को। आप तमाम ने माशाअल्लाह उर्स पाक के मौके पर बहुत ही अच्छी महफिल का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस एहतमाम को कबूल फरमाए। आमीन। मुझसे कबल आपने हज़रत अल्लामा सैयद हबीब साहब की वजह से मुख्तसर वक्त में बहुत ही इत्मीनान बख्श बातें आपने समाअत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में मज़ीद बरकतें नाज़िल फरमाए और आपकी अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है और न ही वो रंजीदा होते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। औलिया अल्लाह साहब ईमान और साहब तक़वा व तहारत होते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उर्स पाक सरकार सैयदना फरीद साहब कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह में हम तमाम शरीक हैं। बुजुर्गों की बारगाहों के करीब बैठना, इनके उर्स पाक में आना, ये सब बरकत हासिल करने के ज़रिए हैं। इससे अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला के इस इरशाद पाक में कि रब तबारक व तआला अपने दोस्तों की तारीफ फरमाता है, अपने महबूबों की तारीफ फरमाता है कि मेरे दोस्तों को न कोई खौफ है और न ही वो रंजीदा होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जो दोस्त होते हैं वाकई उनकी शान इतनी बुलंद वाला हुआ करती है कि उन्हें न कोई खौफ होता है और न ही वो रंजीदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के खजाने हुआ करते हैं। मारिफत इलाही उस दिल में खूब कूट कूट कर भरी हुई होती है। औलिया अल्लाह के कुलूब बहुत आला हुआ करते हैं। उनके कुलूब पर अल्लाह तबारक व तआला नजर रहमत फरमाता है। जो अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला का चहीता होता है, वाकई
وہ سارے لوگوں کے درمیان ایک بلند و بالا مرتبہ مقام رکھنے والا ہوتا ہے. اس کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا معاملہ بہت بڑا ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. نہ ان کا جسم ان کا ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے جسم کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے، وہ خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں. اولیاء اللہ اپنے جسم کو اپنی ملکیت نہیں، وہ خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے فرماتا ہے اور انہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے اور دوسرے لوگوں کو نہیں عطا ہوتے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے. قرب خداوند قدوس یہ بہت اہم چیز ہے. انسان کے لیے معرفت، خدا شناسی، یہ چیز کسب سے حاصل نہیں ہوتی، یہ چیز وہب سے حاصل ہو. وہبی ہے یہ چیز، کسبی نہیں ہے. انسان کا کسب ایک حد تک ہوتا ہے، کیونکہ محنت کوشش کرنے میں سارے بندے برابر ہوتے ہیں، لیکن پانے میں سارے بندے برابر نہیں ہوتے. محنت کوشش وہ جیسی کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جیسی کر، ہر ایک جو ہے محنت کوشش کرتے ہیں، لیکن محنت کوشش کے بعد پا لینے میں سارے کے سارے برابر نہیں. دیکھیے کوئی شخص محنت کوشش کرتا ہے، زندگی بھر محنت کوشش کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. مجاہدے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، اپنے جسم کو بھلاتا ہے، بہت ساری محنت مشقت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے وہ کمالات حاصل نہیں ہوتے. ایک شخص کچھ نہیں کرتا، توجہ بھی نہیں ادھر ہوتی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چیز اس سے عطا ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ولایت کسبی نہیں ہے. محنت کر کے کوئی ولایت حاصل نہیں کر سکتا، محنت اور کوشش سے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ہاں اس کا دروازہ اس کے لیے کچھ آسان ہو سکتا ہے، کچھ کھلنے کی امید اس سے ہو سکتی ہے. دروازہ ولایت کے قریب پہنچے یا کھلے اس کی امید ہو سکتی ہے، لیکن محنت سے، کوشش سے کوئی شخص اپنی کوشش سے دنیا میں ولی نہیں بنا ہے. اپنی کوشش سے کوئی شخص دنیا میں ولی نہیں بنا ہے، بلکہ جسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کی دولت سے مالا مال فرمایا، جسے بھی اللہ نے ولی بنایا ہے، محض اس کے فضل و کرم سے ولی بنا ہے، رب کی مہربانی سے ولی بنا ہے. یہ اور بات ہے کہ اولیاء محنت کوشش ضرور کیا کرتے ہیں، محنت کوشش ضرور کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد مرضی مالک کی ہوا کرتی ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آپ کے مرتبہ مقام کو جب دیکھتے ہیں، آپ کے مصاحبین، آپ کے ساتھ رہنے والے، مجاہدے کرنے والے، وہ بھی ریاضتیں کرنے والے، خوب ریاضتیں کرنے والے، خوب مجاہدے کرنے والے، حضور غوث پاک کی شان و عظمت لوگوں کے درمیان کی شان و عظمت نہیں، لوگوں کے درمیان کی نہیں، بلکہ بارگاہ خداوند قدوس میں جو ان کا مرتبہ مقام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جو احوال ان کے تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال جو کچھ قرب خداوند قدوس کے تعلق سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی معرفت میں جو کچھ ان کے احوال تھے، ان احوال کو دیکھنے کے بعد آپ کے مصاحبین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، کیا بات ہے،
آپ جو وظائف پڑھتے ہیں ہم بھی وہی وظیفے پڑھتے ہیں. آپ جو عبادت کرتے ہیں ہم بھی وہی عبادت کرتے ہیں. آپ کی جیسی ریاستیں ہیں ہم بھی ریاستیں کرتے ہیں, ہم بھی ریاستیں کرتے ہیں, ہم بھی مجاہدے کرتے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمال عطا فرمایا, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عروجی عطا فرمائی, جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا, آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حال عطا فرمایا وہ ہمیں حاصل نہیں. یہ کیا بات ہے کہ وہ چیز ہمیں حاصل, ہم بھی عبادت کرتے ہیں, ہم بھی مجاہدے کرتے ہیں. یہ آپ نہیں بول رہے ہیں, یہ جو ایک خاص لوگ بول رہے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مساہرین آپ عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی عبادت اور ریاست کرتے ہیں, لیکن یہ کیا بات ہے کہ اتنی ساری عبادتیں اور ریاستیں ہونے کے باوجود آپ کو جو چیز حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا خوب فرماتے ہیں. دیکھیے حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی معشوق یزدانی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مصاحبوں, تم نے میری جیسی عبادت کر لی, تم نے میری جیسی ریاستیں کر لی, تم نے میرے جیسے مجاہدے کر لیے, یہ بھی تو بتاؤ کیا تم نے میری جیسی خدا کی رضامندی حاصل کر لی؟ کیا تم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ویسے رکھ پائے جس طرح میں نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں رکھا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, تم عبادت و ریاست کو محض تم یہ سمجھتے ہو کہ عبادت و ریاست کے ذریعے سے میں خدا کے قرب میں مقام میں نے حاصل کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. عبد القادر جیلانی کا حال یہ ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں بھوکا رہتا ہوں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے نہیں فرماتا اے عبد القادر مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کھانا کھا لے, تب تک میں کھانا نہیں. جب تک مجھے رب قسم نہ دے کہ پانی پی لے میں پانی نہیں پیتا. تو دوستو اور بزرگوں, احوال اور کیفیتیں ولایت میں جدا جدا اور مختلف ہوا کرتے ہیں, اور محنت و کوشش, ورنہ جو ہے سارے نمازیوں کو جو ہے ولایت حاصل ہو جاتی ہے. ایک مسجد میں جو ہے ایک 200-500 نمازی ہیں, تو اس میں جو ہے ایک جو ہے اس میں 2-4 ہر مسجد میں ایک ولی ہوتے تھے, کیونکہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بندہ تہجد گزار ہوتا ہے, کوئی نہ کچھ تو کچھ ہوتا ہے, تسبیح پڑھنے والا کچھ تو ہوتا ہے. ہر ایک مسجد میں اولیاء نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں دوستوں اور بزرگوں, عبادت اور ریاست سے ولایت حاصل نہیں ہوتی, بلکہ خدا کی مرضی, حضور کی مرضی, پھر مولا کائنات کی مرضی سے کسی کو ولایت حاصل ہوتی ہے. ولایت جو ہے انسان کوشش کر کے جو ہے محنت کر کے ولی نہیں بنتا ہے انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی جب تک نہ ہو, جب تک خدا کی بارگاہ سے قبولیت کا دروازہ نہ کھلے, جب تک وہاں سے رحمت کا دروازہ اس پر نہ کھلے, تب تک اس کی سالوں سال کی عبادت ہو. عبادت کا ثواب الگ چیز ہے, ولایت الگ چیز ہے. ولایت خدا کی دوستی, خدا کی قربت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی, اور دوستی بہت اعلیٰ چیز ہوا کرتی ہے. دوستی جو ہے ولایت مانا دوستی, محبت, دوستی یہ بہت اعلیٰ چیز ہوا کرتی ہے. اور ہمیشہ جیسا انسان ہوتا ہے, دنیاوی مثال, جیسا انسان ہوتا ہے اس کے دوست ویسے ہی ہوا کرتے ہیں. جیسا انسان ہوتا ہے اس کے دوست ویسے ہی ہوا کرتے ہیں. اگر کسی کو سمجھنا ہے تو اس کے دوستوں سے سمجھنا ہے. اگر کسی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کسی انسان کو, تو اس کے دوستوں سے جو ہے اسے آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی دوستوں کے ذریعے سے آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. ایک انسان کے جو دوست بنتے ہیں اس کے مطابق وہ دوست ہوا کرتے ہیں. چوروں کے دوست چور رہتے ہیں, ڈاکوؤں کے دوست ڈاکو ہوا کرتے ہیں. چوروں کے دوست, نمازی چوروں کے دوست ہوتے ہیں, کیا ہوگا نہیں, نمازی چوروں کے دوست نہیں ہوتے, ڈاکوؤں کے دوست نہیں ہوتے. جو جیسے رہتے ہیں
ان کی دوستی ویسے لوگوں کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی دوستی عطا ہونا یہ معمولی چیز نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء جنہیں ولایت حاصل تھی وہ بھی ڈرتے تھے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوف کھاتے تھے کہ نہیں معلوم کب کیا ہو جائے, کب کس گھڑی کیا ہو جائے, کون سا فیصلہ آ جائے. اولیاء اللہ ڈرا کرتے تھے. اولیاء کاملین ان کے اندر خوف ہوا کرتا, وہ ڈرتے تھے. ان کے اندر خوف کہ کب ہمارے تعلق سے کیا فیصلہ ہو جائے. اولیاء اللہ بھی اس بات سے معمون نہیں ہوتے. اولیاء اللہ بھی اس بات سے, دیکھیے اولیاء اللہ اس بات سے معمون, اس بات سے امن میں نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارا وہ ایک ایک لمحے پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کسی ایک لمحے میں کسی ایک کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, رب تبارک و تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ ایک ایک لمحے پر نظر رکھتے ہیں. ہم اور آپ جو ہے سارا دن ہمارا گزر جاتا ہے, ہم جو ہے کچھ خیال نہیں کرتے, لیکن اولیاء اللہ وہ ایک ایک لمحے پر نظر رکھتے ہیں. اولیاء اللہ کے ظاہر سے زیادہ ان کا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اولیاء اللہ کا باطن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ, وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوتے. ہم اور آپ جو ہے کبھی یاد کرتے ہیں, کبھی جو ہے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ اور ہمارا حال کیا ہے, ہم زبان سے یاد کرتے ہیں لیکن دل سے بھول جاتے ہیں. زبان ہماری چلتی رہتی ہے, ہم زبان سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہماری صرف زبان بسم اللہ کہتی ہے, دل ہمارا اس طرف مائل نہیں ہوتا. کہنا تو بہت دور کی بات ہے, کہنا دل بھی کہے, جو زبان کہے وہی دل بھی کہے, یہ بہت دور کی بات ہے. لیکن ہم زبان سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو ہمارا دل اس طرف مائل بھی نہیں ہوتا. لیکن اولیاء اللہ کے یہ احوال نہیں ہوتے, اولیاء اللہ کا ایسا حال نہیں ہوتا, بلکہ اولیاء اللہ اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں, اگر زبان سے بسم اللہ کہتے ہیں تو ان کا دل بھی موافقت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے. اولیاء اور عوام میں یہ فرق ہوا کرتا ہے. اولیاء اور عوام اپنے ظاہر کو خدا کی یاد میں لگاتے ہیں, اور اولیاء ان کا ظاہر بھی خدا کی یاد میں ہوتا ہے, ان کا باطن بھی خدا کی یاد میں ہوتا ہے. ان کا ظاہر و باطن ہر دو خدا کی یاد. وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوتے. ایک لمحہ بھی اگر رب کی بارگاہ سے اپنے آپ کو غافل رکھے تو وہ اپنے لیے موت تصور کرتے ہیں, وہ اپنے لیے موت تصور کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی یہ شان ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوتے. ان کے اندر غفلت نہیں ہوتی, بلکہ ان کا دل ہمیشہ بیدار ہوتا ہے, ان کا دل ہمیشہ زندہ ہوا کرتا ہے, ان کا دل ہمیشہ بیدار رہا کرتا ہے. وہاں سستی کا بھی غفلت نہیں ہوا کرتی. اولیاء کا دل ہمیشہ حشاش بشاش ہوا کرتا ہے, ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں خوش رہا کرتا ہے, کیونکہ ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد, اور جو رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے وہ مردہ نہیں ہوتا. جو رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے وہ مردہ نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی میں ساری کائنات کی حیات ہے. ساری کائنات کی حیات رب کی یاد ہے. جو رب کی یاد میں رہا وہ زندہ ہے, وہ باقی ہے, اور جو رب کی یاد سے غافل ہو گیا وہ مردہ ہے. دوستو, یہی وجہ ہے کہ اولیاء زمین کے باہر رہتے ہیں تب بھی وہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں, جب مزاروں میں چلے جاتے ہیں تب بھی وہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں. اولیاء اللہ ہر دو حالتیں ان کی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. جب زمین پر ہوتے ہیں تب بھی وہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں, جب مزار میں چلے جاتے ہیں تب بھی وہ خدا کی یاد میں ہوا کرتے ہیں. وہ خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. یہ ہمارا معاملہ ہے. مسلم شریف کے حدیث پاک مشہور ہے اس تعلق سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شب معراج آپ تشریف لے جا رہے تھے, سرخ ٹیلوں کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوا تو اس وقت جو کتیف الاحمر آتا ہے, جب سرخ ٹیلوں کے پاس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا معراج کی
شب معراج مسلم شریف کی حدیث پاک، شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے سرخ ٹیلوں کی طرف سے آپ کا جب گزر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، وہاں سے جو ہے آپ کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا گزر ہوا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب، یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کر رہے ہیں. اب بتائیے آپ، نماز مردہ ادا کرتا ہے یا زندہ ادا کرتا ہے؟ نماز زندہ ادا کرتا ہے. مردے کی نماز پڑھی جاتی ہے، مردہ نماز نہیں پڑھتا. مردے کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مردے کی. مردہ کا بھی کھڑے ہو کے اپنی جنازے کی نماز خود پڑھتا ہے کیا؟ نہیں پڑھتا. لیکن جو دوستوں اور بزرگوں، اولیاء اللہ اتنی بڑی شان ہے اولیاء اللہ کی کہ وہ ہمیشہ رب کی یاد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک جو حدیث کے تعلق سے بولتے رہتے ہیں کہ حدیث 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 کر کے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. اور یہ بھی تعجب کی بات ہے. تعجب کیا ہے؟ آپ کا معجزہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں نماز ادا فرمائی. جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا، پھر دیکھا آپ نے کہ آپ جو ہے پھر اپنے قبر میں ہیں اور وہاں نماز ادا کر رہے ہیں. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. بیت المقدس بھی آئے، قبر میں بھی دیکھے گئے، آسمانوں پر بھی دیکھے گئے. ایک ہی جگہ پر نہیں کہ قبر میں جہاں ہے وہیں نہیں. بیت المقدس آپ کا آنا یہ بھی حق ہے. تمام انبیاء آئے، آ کر وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا فرمائے. بیت المقدس بھی پہنچے، پھر قبر میں بھی پہنچے، پھر آسمانوں پر بھی پہنچے. دوستوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ جو خدا کا ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوا. جو رب تبارک و تعالیٰ کا ہوا کرتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوا کرتا ہے. کیونکہ خدا کی یاد لوگوں کے دلوں کو زندگی بخشتی ہے، لوگوں کے دلوں کو مردہ نہیں کرتی. مردہ نہیں کرتی اللہ کی یاد. تو اولیاء اللہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے قلوب رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے یاد کرنے والے ہوتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، ان کے دل سارے مخلوق ایک طرف اور ان کے دل خدا کی بارگاہ میں ایک طرف. سارے مخلوق پر اللہ جو نظر رحمت فرماتا ہے، اولیاء میں سے ایک ولی کے دل پر اتنی نظر رحمت فرماتا ہے. سارے لوگوں پر، ساری مخلوق پر رب تبارک و تعالیٰ جو نظر رحمت فرماتا ہے، ولی صاحب ولایت ولی کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی ایک نظر رحمت فرماتا ہے. اب اس سے انداز، کیونکہ جو ہے ولی بننا یہ آسان نہیں ہے. ولی بننا یہ آسان نہیں ہے. انسان کھیلتے کھیلتے ولی نہیں بنتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بننا، رب تبارک و تعالیٰ کا دوست، یہ جو ہے یوں ہی کوئی شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرنا پڑتا ہے. اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں فنا کرتا ہے. انسان اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو کر دیتا ہے. جب اپنے آپ کو خدا کی یاد میں مٹا دیتا ہے دوستوں اور بزرگوں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی دوستی عطا فرماتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں فنا نہ ہو جائے، اس کی یاد کو اپنے اندر بسا نہ لے. اور یہ بھی نہیں کہ عوام کا کیا ہے، کچھ دیر یاد کرتے ہیں، کچھ دیر بھول جاتے ہیں. خدا کو یاد کرتے ہیں، کیسے یاد کرتے ہیں؟ کچھ دیر یاد کرتے ہیں، جب کھانے میں لگ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، جب کام میں لگ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، جب چلنے لگتے ہیں بھول جاتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ کا یہ حال نہیں ہوتا، بلکہ اولیاء اللہ کھاتے بھی ہیں
तब भी वो याद इलाही से गाफिल नहीं होते, जब चलते हैं तब भी वो खुदा की याद से गाफिल नहीं होते, जब बैठते हैं तब भी वो खुदा की याद से गाफिल नहीं होते, हत्ता के औलिया जब सोते हैं तब भी वो खुदा की याद से गाफिल नहीं होते। सुभान अल्लाह। जब सोते हैं तब भी वो खुदा की याद से गाफिल नहीं होते, बल्कि लम्हा ब लम्हा, हर एक लम्हा उनका दिल बराबर खुदा को याद करता रहता है, बराबर खुदा को याद करता रहता है, खुदा की याद में उनका दिल लगा रहता है। एक लम्हे के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की याद से उनका दिल गाफिल नहीं रहता। यही वजह है दोस्तों और बुजुर्गों, औलिया अल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त बनाया, उन्हें ऐसी शान व अज़मत अता फरमाई, उन्हें ऐसा मर्तबा और मकाम अता फरमाया कि दुनिया में रहते हैं तो भी वो जिंदा कहलाते हैं, जब वो कब्र में जाते हैं तब भी वो जिंदा कहलाते हैं। दुनिया में हो या कब्र में हो, हर दो जगह वो जिंदा होते हैं। क्यों दोस्तों और बुजुर्गों, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ वैसा ताल्लुक कायम कर लिया है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनका वैसा ताल्लुक कायम हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ वैसी उनकी दोस्ती है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनसे वैसी मोहब्बत फरमाता है, रब तबारक व तआला उन्हें उतना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला उनसे वैसी मोहब्बत फरमाता है कि दोस्तों और बुजुर्गों, उनके चर्चे दुनिया में रहने तक भी होते हैं, दुनिया से जाने के बाद भी हुआ करते हैं। दुनिया में रहें तब भी उनके चर्चे, दुनिया से जाएं तब भी उनके चर्चे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत फरमाता है, और जिनसे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाता है, रब तबारक व तआला जिनसे मोहब्बत फरमाता है, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, जिब्रील अमीन को हुक्म देता है कि जिब्रील तुम भी उस बंदे से मोहब्बत किया करो। हज़रत जिब्रील अमीन उससे मोहब्बत करते हैं, फरिश्तों से अल्लाह फिर फरिश्तों से आकर जिब्रील अमीन कहते हैं क्या ये फरिश्तों सुनो, फलां बंदे से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है, फलां बंदे को अल्लाह तबारक व तआला दोस्त रखता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उससे दोस्ती रखो। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फिर जिब्रील के हुक्म से सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, फिर सारे फरिश्ते जमीन वालों की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि जमीन वालों सुनो, हम आसमान वाले फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उस बंदे से खूब मोहब्बत किया करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल फरमाता है, लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत दाखिल हो जाती है। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जिस बंदे को नसीब हो जाए, वाकई अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला जिस दिल को पसंद फरमाता है, उसी दिल को अपनी मारिफत अता फरमाता है। औलिया अल्लाह के पास असल मारिफत औलिया अल्लाह के पास हुआ करती है, अल्लाह के वलियों के पास असल खुदा शनासी हुआ करती है। दोस्तों और बुजुर्गों, हमें उतनी शनासाई नहीं होती, हमें उतनी मारिफत नहीं होती जितनी अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत अल्लाह तबारक व तआला के दोस्तों को हुआ करती है। औलिया को जितनी मारिफत हुआ करती, क्योंकि औलिया ही बेहतर समझते हैं। औलिया अल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने वैसा कौन बता फरमाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को कोई अपनी अकल से नहीं पहचान सकता, अकल ही से, क्योंकि अकल से सार कुल का कुल जो है नहीं पहचान सकता। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि अकल से इंसान खुदा को जिस तरह जानना है, हाँ एक राह निकलती है, अकल के जरिए से इंसान जो है समझता है कि जो है समझ ला सकता है कि जो है खुदा एक जात मौजूद है, जैसा कि आप सभी इसके ताल्लुक से सुनते रहते हैं। इंसान जो है अकल दौड़ाकर जो है फलां चीज जब खुद ब खुद पैदा नहीं हुई, इसका कोई बनाने वाला है, इसका कोई बनाने वाला है, मैं खुद ब खुद नहीं बना, इसका कोई बनाने वाला है, स्टेज दरख्त खुद ब खुद नहीं बना, इसका कोई बनाने वाला है, फलां चीज का कोई ना कोई। जब सारी चीजों पर नजर इंसान दौड़ाता है, उसके बाद आखिर में ये कह उठता है कि सारी की सारी चीजें खुद ब खुद तैयार नहीं हुई, बल्कि इसे बनाने वाली एक जात मौजूद है, और वो जात ही उसी को अल्लाह तबारक व तआला कहा जाता है, और वही रब तबारक व तआला है, वही पैदा करने वाला है, वही खालिक व मालिक है। इंसान जो है अक्ल से एक हद तक पहुंचता है, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, अक्ल से कुल की कुल मारिफत हासिल नहीं हो सकती। इसलिए हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, अरफ़्तु रब्बी बिरब्बी, मैंने रब तबारक व तआला को अल्लाह ही से पहचाना।
میں نے اللہ کو اللہ ہی سے پہچانا. کیوں؟ ہم اور آپ جو ہے ہماری پہچان نہیں کی ہے. ہم جتنا پڑھتے ہیں اتنی ہی چیزوں سے ہمارے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے. ہم اتنی چیزوں سے اپنے اندر مضبوطی لاتے ہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا یہ عقل سے نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں اس کے تعلق سے صوفیہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں کیونکہ عقل جو ہے عاجز ہے، اور عاجز ہی کو سمجھا سکتی ہے. عقل جو ہے عاجز ہے، عقل مجبور ہو جاتی ہے ایک جگہ پر جا کر. عقل عاجز ہے. جو چیز عاجز ہو وہ عاجز کی تشریح کر سکتی ہے. جو چیز عاجز ہو وہ عاجز کی تشریح کر سکتی ہے، وہ قادر کے تعلق سے نہیں بتا سکتی. جو چیز عاجز ہو وہ عاجز کی تشریح کر سکتی ہے، قادر کی تشریح نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ عاجز کی حد ہوتی ہے. جو چیز محدود ہو وہ لامحدود کی شناسائی نہیں کرا سکتی. جو چیز محدود ہو، عقل محدود ہے. عقل کیا ہے؟ محدود ہے. عقل محدود ہے. جو چیز حد میں ہو، جو چیز حد میں ہو، جس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس کی کوئی حد نہیں ہے. حد والی چیز بغیر حد والی ذات کے بارے میں نہیں بتا سکتی. حد والی چیز حد تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے. شاید گاڑا ہو رہا کیا؟ سمجھ میں؟ حد والی چیز حد تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے. عقل محدود ہے. عقل محدود ہے. عقل کے گھوڑے دوڑتے ہیں، پھر عقل عاجز ہو کر رہ جاتی ہے. عقل کی ایک حد ہے، اس حد کو پہنچنے کے بعد عقل عاجز ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. عقل رک جاتی ہے. لامحدود ذات کو محدود عقل نہیں سمجھ سکتی، نہ اس کی معرفت حاصل کر سکتی ہے، نہ اس کے تعلق سے کچھ بتا سکتی ہے. اب لامحدود ذات کو لامحدود ذات ہی سے سمجھ سکتے ہیں. جو لامحدود ہو اسے اگر اس کی معرفت حاصل کرنا، اسے اگر سمجھنا، دوستوں اور بزرگوں، عقل سے محدود سے وہ سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے سارے کے سارے دنیا دار، یا سارے کے سارے نمازی، یا سارے کے سارے علم کی باتیں کرنے والے، یا سارے کے سارے عبادتیں کرنے والے، ان کی حد کتاب تک ہوا کرتی ہے، ان کی حد علم تک ہوا کرتی ہے. لیکن اولیاء اللہ کی اڑان علم تک نہیں ہوا کرتی، بلکہ علم عطا کرنے والی ذات تک ہوا کرتی ہے. اولیاء اللہ کی پہنچ سارے کے سارے آج کتنے بھی بڑے علم کے دعوے کرنے والے ہوں، ایک جو ہے مشہور ہے حضرت خضر علیہ السلام سے، جو حضرت محمد بن احمد قصاب رحمۃ اللہ، ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ، مطلب ہے ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ، بڑے بزرگ ہیں. آپ جو ہے پوچھتے ہیں ایک مرتبہ کہ جو ہے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. آپ پوچھتے ہیں اے خضر، کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بھی ولی دیکھا ہے، آپ کوئی ایسے مرتبے اور مقام والا بھی دیکھا جس کے تعلق سے آپ کو تعجب ہوا، آپ تعجب میں پڑے ہوں، جس کے مرتبے اور مقام کو دیکھ کر آپ نے عش کیا، آپ تعجب میں پڑے ہوں؟ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام حضرت ابو العباس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، میری ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہاں جو ہے حضرت مصنف عبد الرزاق، حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ درس حدیث دے رہے تھے. مصنف ایک کتاب حدیث کی مشہور ہے، آپ جو ہے درس حدیث دے رہے تھے، حدیث کا سبق دے رہے تھے. آپ اس وقت جو ہے
سارے کے سارے آ رہے تھے آگے درس حدیث میں، حدیث کے سبق میں درس میں بیٹھ رہے تھے، وہ آئے سارے کے سارے آ رہے تھے بیٹھ رہے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر وہ اپنا ایک کنارے میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے. مجھے تعجب لگا کہ سارے لوگ جو ہے حدیث شریف سننے کے لیے، ایک بڑے محدث ہیں اور حدیث کا اس زمانے میں شوق بھی بہت زیادہ، ایک بڑے محدث سے سننے کے لیے سارے کے سارے لوگ شوق سے جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر درس میں بیٹھ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ بندہ جو ہے سر جھکا کر ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ بندے خدا، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو جو ہے درس میں شریک ہو، حدیث کے درس میں شریک ہو اور حدیث شریف تو سنے، حدیث شریف تو سنے، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ دیکھیے دوستو اور بزرگو، سبق حدیث کا سبق چل رہا ہے، مسجد نبوی ہے، محدث بیٹھ کر احادیث پڑھا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، سارے کے سارے آ کر اس حلقے میں بیٹھ رہے ہیں. ایک بندے خدا ہے، وہ خاموش سر جھکائے کنارے بیٹھا ہوا ہے. جب خضر علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سنو، سارے کے سارے جتنے بیٹھے ہیں وہ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں، لیکن میں رزاق سے سن رہا ہوں. سارے کے سارے جو ہے عبد الرزاق سے سن رہے ہیں، میں رزاق سے سنتا ہوں. حضرت خضر دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے. سارے کے سارے جو عبد الرزاق سے، یعنی اللہ کے حبیب کی باتیں جو عبد الرزاق کی زبانی سن رہے ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنتا ہوں. یہ بہت اعلیٰ منزل ہے. حضرت خضر علیہ السلام جو ہے، آپ پھر اس سے کہتے ہیں، آئے بندے خدا، کیا میں تجھ سے ایک بات پوچھوں؟ کیا تو جانتا ہے کہ میں کون؟ کیا تو جانتا ہے کہ میں کون؟ کیونکہ جو ہے خضر علیہ السلام بڑے پائے کے، بعض کے نزدیک نبی، بعض کے نزدیک ولی، بڑے پائے کے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے پاس آپ رہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی صحبت، انبیاء کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے بندے خدا، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ شخص کہتا ہے، سر نہیں اٹھایا، وہ سر نیچے ہی ہے اس کا. سر اٹھا کر دیکھ کر جو ہے اس نے نہیں کہا، بلکہ سر جھکا ہوا تھا. سر جھکائے ہوئے اس نے کہا کہ اگر میرے ہوش و حواس ٹھکانے پر ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں، تو آپ خضر علیہ السلام. انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا. سر نیچے ہے، سر جھکا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اگر میرے ہوش و حواس صحیح ہیں، درست ہیں، تو آپ خضر علیہ السلام ہیں. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی اس حالت پر مجھے بہت تعجب ہوا، مجھے اس کی اس حالت پر بہت تعجب ہوا. دوستو اور بزرگوں، جو بندہ خدا کو پہچانتا ہو، خضر علیہ السلام اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جو بندہ خدا، جس کے دل کو رب تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا، رب تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو کھول دے، معرفت کے لیے جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے، دوستو اور بزرگوں، اس کا قلب اتنا وسیع ہو جاتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ دونوں عالم اگر اس کے قلب میں داخل کر دیے جائیں تو ایک ذرے کی طرح اس دونوں عالم اس کے قلب میں نظر آئیں گے. جس بندے کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ معرفت کی دولت عطا فرماتا ہے. یہ وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ساری کائنات کو اپنے ہاتھ میں، ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں. رائی کے دانے کی طرح. کیوں؟ کہ ان کے نزدیک اس کی کچھ، دیکھو آپ، لامحدود ذات کی معرفت انہیں حاصل ہو گئی، تو پھر محدود دنیا کی بات کیا ہے؟ محدود دنیا کی بات کیا ہے؟ جب انہیں لامحدود ذات کا
اس کی معرفت، اس کا عرفان انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے چہیتوں کو، ان کے دلوں کو معرفت کا پانی پلاتا ہے دوستوں۔ اور اولیاء کے قلوب ہی وہ قلوب ہوتے ہیں جس میں معرفت کی دولت سماتی ہے، اور وہ معرفت کی دولت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دولت ہے، اولیاء اللہ کے پاس، فرماتے ہیں صوفیہ اولیاء کی جماعت، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دولت ہے، اگر بادشاہوں کو اس کا پتہ چل جائے تو تلوار لے کر ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تاکہ وہ چیز حاصل کر لیں۔ تلوار لے کر ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، جنگ سے تو کم سے کم وہ چیز حاصل کر لیں۔ ہمارے پاس جو چیز ہے، ہمارے دلوں میں جو چیز ہے، ہمارے پاس جو چیز ہے، جو نعمت ہے، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو ہمارے ساتھ بادشاہ جنگ پر آمادہ ہو جائے۔ معرفت الہی ویسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس دل کو نصیب فرماتا اور انہی کے لیے ساری کائنات ہوا کرتی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی مجلس واعظ بہت مشہور، آپ کی مجلس واعظ بہت مشہور حضرت حسن بصری۔ آپ جو ہے جب واعظ کہنے بیٹھتے تھے، دیکھیے اس وقت جو ہے بعض اوقات آپ حضرت رابعہ بصری اگر مجلس میں نہیں آتی تو آپ انتظار کرتے تھے۔ رابعہ بصری اگر مجلس میں نہیں آتی تو انتظار کرتے تھے آپ۔ بہت دنوں کو دیکھتے دیکھتے جو ہے لوگ بھی دیکھیے ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، آج ہی نہیں، پہلے کے زمانے سے ایسے لوگ چلے آئے ہیں۔ لوگ جو ہے بے چین ہوتے ہیں، لوگ آپس میں چیمی گویاں شروع کرتے ہیں کہ ہم جو ہے سارے کاموں کو چھوڑ کر حضرت کا واعظ سننے کے لیے آتے ہیں، ہم جو ہے سارے کے سارے مل کر ان کا واعظ سنیں گے، لیکن یہ جو واعظ کرنے کے بجائے ایک بوڑھی عورت کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، وہ آنے کے بعد شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا ہمارے آنے کا جو ہے ہمارا آنا کافی نہیں کہ ہمارے آنے کے بعد جو ہے واعظ شروع کر دیتے، پھر انتظار کرتے بیٹھتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں، جب رابعہ بصری آتے ہیں اس کے بعد بولنا شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگو، حضرت حسن بصری آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے، حالانکہ سامنے بڑے بڑے علم والے بیٹھتے، بڑے بہت سارے بزرگ بیٹھتے، لیکن آپ مجلس نہیں شروع کرتے تھے۔ جب رابعہ بصری آتی ہیں اس کے بعد آپ مجلس شروع کرتے۔ لوگ آپ سے دیکھ کر آخر کار جب تنگ ہوتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں، تنگ جب آ جاتے ہیں تب پوچھتے ہیں کہ حضور بتائیے تو صحیح، ہم سارے اکٹھا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ جو ہے رابعہ بصری جب تک نہ آئے آپ واعظ شروع نہیں کرتے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ہاتھی کا نوالا چونٹی نہیں کھا سکتی۔ ہاتھی کا نوالا چونٹی نہیں کھا سکتی۔ یہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہ ہاتھی کے نوالے ہیں، ہاتھیوں کے نوالے ہیں، تم جو کچھ ہو چونٹیوں کی طرح۔ ہاتھی کے نوالے چونٹی نہیں کھا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری، یعنی دوستو اور بزرگوں، اولیاء اللہ کتنی بڑی شان ان کی، کیسا بڑا مرتبہ اور مقام ان کا۔ حضرت رابعہ بصری آپ کے لیے حضرت حسن بصری جو ہے آپ واعظ روک کر بیٹھتے تھے، کیوں کہ جو رموز و اسرار آپ بیان کرتے، کیونکہ آپ شاگرد ہیں مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ جو کچھ رموز و اسرار بیان کرتے وہ سارے کے سارے رموز و اسرار حضرت رابعہ بصری آپ جو ہے ہضم کرتے تھے۔ آپ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا جس پر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو یہ دولت عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جس پر مہربانی ہوتی، اولیاء اللہ یوں ہی نہیں بنتے دوستوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور جو اپنی زندگی ساری کی ساری زندگی بغیر غفلت کے گزارے، جو اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دی، رب کے لیے قربان کر دی۔ ہمارے سے ایک گھنٹہ قربانی دینا مشکل ہے،
ہم ایک گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتے، ایک دن کی ہم قربانی کیا دے سکتے ہیں؟ بولیے آپ، ایک مہینے کی ہم قربانی، ایک سال کی ہم قربانی، ایک زندگی کی ہم قربانی کیا دے سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ اپنے ایک ایک لمحے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اپنی ساری زندگی. یہی وجہ ہے دوستو اور بزرگ، مشہور ایک مرتبہ جو ہے حضرت رابعہ بصری سے جو ہے جو سوال ہوتا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے ازدواجی زندگی میں آپ کیوں منسلک نہیں ہوئے، اس سے آپ کیوں نہیں جو ہے آپ نے وہ چیز کیوں نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں، آپ 3 چیزیں بیان فرماتے ہیں، اس میں سے ایک چیز جو ہے آپ جو ہے چاقو منگواتے ہیں، منگوا کر جو ہے آپ اپنا ہاتھ کاٹتے ہیں. جب آپ اپنا جسم کاٹتے ہیں تو جسم سے جو ہے خون نہیں نکلتا، راکھ نکلتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس کا باطن خدا کی یاد میں ختم ہو چکا ہو، بھلا اسے دنیا کی محبت اپنی طرف کیسے کھینچ سکتی ہے؟ جس کا باطن خدا کی یاد میں محو ہو چکا ہو. اس لیے دوستو اور بزرگوں، اولیاء اللہ کا باطن، اللہ اکبر، اولیاء اللہ کا باطن بہت بلند و بالا ہوا کرتا ہے. اولیاء اللہ اپنے اندر جو خدا کی محبت رکھتے ہیں، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی مکتوبات میں وہ بہت خوب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سارے کے سارے بندے جہنم سے پناہ مانگتے رہیں گے اور جہنم خود اللہ کے عاشقوں سے پناہ مانگتی رہے گی، کیونکہ سارے کے سارے جہنم کی آگ سے ڈر کر بھاگتے رہیں گے اور جہنم اولیاء کے دلوں سے جو عشق کی چنگاری نکلتی رہے گی، عشق الہی کی اس چنگاری کو دیکھ کر جہنم ڈر کر 70,000 سال کے اولیاء اللہ نہیں ہوتے، کیونکہ اولیاء اللہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں. وہ دن رات خدا کی یاد میں رہا کرتے ہیں، وہ خدا کی یاد سے لمحہ برابر وہ غافل نہیں ہوتے، اللہ کی یاد میں ہمیشہ رہا کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی یاد مجھے کہاں سے ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد مجھے کس کے ذریعے سے ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد مجھے کیسے آئے. جب ان کا دل ہی غافل نہیں ہوتا، قیامت کے دن اولیاء اللہ ان کے احوال بہت بلند و بالا ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو دیکھیے، ہر ایک کا ایک مقام ہوا کرتا ہے، جنت میں ہر ایک کا ایک مقام ہوا کرتا ہے، لیکن عاشقوں کے واسطے ساری جنت ہے. کون عاشق؟ خدا کے عاشق، جن بندوں کو عشق الہی نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جس بندے کو نصیب ہو جائے. کیونکہ دنیا کی محبت ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، دنیا داری ہمیں اچھی لگتی ہے. دنیا کی محبت ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، دنیا داری ہمیں اچھی لگتی ہے. اور اولیاء اللہ اپنے اندر اللہ کی محبت رکھتے ہیں، انہیں دینداری اچھی لگتی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اچھی لگتی ہے، ان کے دل میں اللہ ہی اللہ. حضرت منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ، حضرت منصور حلاج جب جو ہے آپ کے لیے جب فتویٰ صادر ہوا، جب آپ کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے تعلق سے فتویٰ صادر کیا، آپ کا جو بھی قول تھا، اس قول کی بنیاد پر جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے تعلق سے فتویٰ جاری کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ جو ہے جب آپ کو مقتل میں لایا گیا، قتل کرنے کے لیے جب بازار میں لائے منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت جو ہے سارے کے سارے جمع ہوئے، سنسار کا جو ہے فرمان جاری ہوا تھا، سارے کے سارے پتھر پھینک رہے تھے، سارے لوگ حضرت منصور حلاج پر پتھر پھینک رہے تھے. آپ جو ہے خوب ہنس رہے تھے، حضرت منصور حلاج آپ جو ہے خوب سارے لوگ پتھر پھینک رہے ہیں اور آپ جو ہے خوب ہنس رہے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو دیوانہ ہوا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا عشق جس کے اندر بسا ہوا ہوتا ہے، اس کی کیفیت اولیاء اللہ ہم ان کے احوال زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کے قلوب کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے. دوستو اور بزرگ،
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کس مقام پر رکھا ہے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں, ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. حضرت منصور حلاج کو جب سارے کے سارے پتھر ان پر برسانے لگے, آپ خوب ہنس رہے تھے. حضرت ابو بکر شبلی آتے ہیں وہاں پر, حضرت جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ آپ آتے ہیں, حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی آپ آتے ہیں. آ کر آپ کیا کرتے ہیں, پھول اٹھا کر پھینکتے ہیں. کہتے ہیں آپ جو ہے سارے لوگ پتھر پھینک رہے تھے, آپ جو ہے پھول پھینکتے ہیں. حضرت منصور حلاج جو ہے پہلے خوب رو رہے تھے, لیکن جیسے ہی حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی آپ پھول پھینکتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. رونا, لوگ جو ہے حیران ہوتے ہیں. اور حضرت شبلی آپ سے پوچھتے ہیں, ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ منصور کیا بات ہے کہ سارے لوگوں نے پتھر تم پر برسایا, پتھر پھینکے سارے لوگوں نے, تم ہنستے رہے اور میں نے تو تمہیں پھول پھینک اور تم رونا شروع کر دیے. حضرت منصور حلاج فرماتے ہیں کہ سارے پتھر پھینکنے والے یہ مجھے نہیں جانتے تھے, اے شبلی تو مجھے جانتا تھا کہ میں کیا ہوں. پتھر پھینکنے والے جو ہے انہیں معلوم نہیں کہ میں کیا ہوں, تو مجھے جانتا کہ حضرت منصور حلاج آپ کے پاس بہت عشق. مشہور ہے آپ کی بہن, آپ جو ہے حضرت منصور حلاج کی ایک بہن ہے, آپ کی بہن جو ہے بہت عابدہ زاہد. آپ کی بہن جو ہے 20 سال تک ان کا معاملہ کیا رہا دیکھو آپ. حضرت منصور حلاج کی بہن جو ہے آپ گھر کا کام کاج ختم کرنے کے بعد جو ہے آپ قریب میں جنگل چلی جاتی تھی. شہر کے پہلے کے جو ہے گاؤں بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے آج کے جیسے شہر میں, باہر نکلنا بولے تو 5 کلومیٹر باہر جانا پڑتا, لیکن پہلے کا حال ویسا نہیں تھا. بالکل قریب میں ہی جو ہے آپ جو ہے آپ گھر کا کام ختم کرنے کے بعد جو ہے آپ جاتی تھی, جنگل جاتی تھی, قریب میں جا کر جو ہے آپ وہاں عبادت میں رہ جاتی تھی. حضرت منصور حلاج جو ہے کئی دنوں تک یہ مشاہدہ کرتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. اخیر کا ایک دن آپ کو شوق ہوتا ہے کہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر میری بہن کیا کرتی ہیں وہاں, کیسے ذکر کرتے ہیں, کیا ذکر کرتے ہیں, میں جا کر دیکھوں. آپ جو ہے جاتے ہیں, حضرت منصور حلاج جاتے ہیں. جب جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کی بہن عبادت کرنے کے بعد جو ہے جو بھی ان کی عبادت تھی, اذکار جو بھی تھے, اس کے بعد جو ہے آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتی ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے آسمان سے ایک گلاس شربت نازل ہوتی ہے. ایک گلاس شربت آسمان سے نازل آتی ہے. ایک گلاس آتا ہے, جو ہے دشت میں گلاس رکھ کر جو ہے آپ کے پاس آتا ہے, آپ کی بہن کے پاس. آپ کی بہن وہ گلاس لے کر پی جاتی تھی. گلاس لے کر وہ کیا آپ پی جاتے تھے. 20 سال تک آپ اس طرح کرتے رہے. جب منصور حلاج آتے ہیں, آ کر جب دیکھتے ہیں کہ جو ہے میری بہن جو ہے وہ شربت پی رہے ہیں, شراب الہی ہے, شربت پی رہے ہیں, اس وقت جو ہے آپ ابھی کچھ باقی رہتا ہے گلاس میں کچھ باقی رہتا ہے. آپ جو ہے قسم دیتے ہیں, بہن بھائی کا بھی کچھ خیال رکھو. آپ کہتے ہیں کہ بہن, منصور حلاج کہتے ہیں کہ بہن بھائی کا بھی کچھ خیال رکھو, مجھے بھی تھوڑی سی اس میں سے شراب الہی مجھے بھی تھوڑی سی پلا دو, شربت محبت الہی مجھے بھی تھوڑی سی اس میں سے پلا دو. جب آپ کہتے ہیں, آپ کی بہن جو ہے افسوس کرتے ہیں, آپ کی بہن افسوس کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ اسے پیو, لیکن اسے بچاؤ بھی صحیح, پیو لیکن یہ بچاؤ, اسے بچانا بھی. آپ دوستوں اور بزرگوں فرماتے ہیں کہ جیسے ہی منصور حلاج گلاس کی کچھ, اس پیالے کی کچھ بچی ہوئی شربت پیتے ہیں تو آپ کا حال جدا ہو جاتا ہے. آپ کا حال جدا ہو جاتا ہے. آپ کے اندر جذب و مستی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. آپ کے اندر جذب و مستی کی کیفیت, جذب آپ پر غالب رہنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے, اچھے عالم, بڑے عالم, جتنے اولیاء اللہ ہیں دیکھیے آپ, ان کے پاس علم کی دولت ضرور ہوا کرتی. اولیاء اللہ علم کی دولت سے مالا مال ہوا کرتے. اولیاء اللہ علم کی دولت سے مالا مال.
تو جو ہے اس وقت جو ہے آپ پڑھے لکھے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ پیتے ہیں کچھ پیتے ہیں حال جو ہے دیگروں ہو جاتا ہے، آپ کا حال بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اور بزرگوں، آپ کی بہن کہتی ہیں کہ بھائی کاش آپ مجھ سے سوال نہ کرتے اس کا، کاش آپ مجھ سے اس کا سوال نہ کرتے، کیونکہ جب پیتے ہیں جذب کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر جذب غالب آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی چلن مستانہ ہونے لگ جاتی ہے، آپ مستانی چال میں آ جاتے ہیں، مستانہ وار آپ جو ہے آپ کے اندر جو ہے آپ مستانوں کی طرح آپ ہو جاتے ہیں، آپ دیوانوں کی طرح آپ ہوتے ہیں، آپ جو ہے خوب زور زور سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی بہن بھی 20 سال تک یاد کرتی رہی لیکن کسی کو خبر نہیں ہوئی، 20 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتی رہی، رب کی عبادت کرتی رہی، 20 سال تک شربت الہی پیتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہونے والی اس نعمت کو آپ 20 سال تک پیتی رہی۔ دوستو اور بزرگوں، جب آپ کے پاس سے منصور حلاج جب تھوڑی سی پیتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے، آپ پر جذب غالب آ جاتا ہے، جذب غالب آ جاتا ہے۔ پھر وہ جذب کا غلبہ ہی تھا کہ آپ جو ہے بہت اونچی اونچی باتیں کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ پر فتویٰ پھر صادر ہوتا ہے، آپ کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے، آپ کے جسم سے آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ایسا بسا ہوا تھا، اتنا زیادہ بسا ہوا تھا۔ دیکھو محبت الہی کے کچھ قطروں کا حال یہ ہے کہ منصور حلاج آپ کا حال یہ ہو گیا کہ محبت الہی کے کچھ قطروں کو پینے کے بعد برداشت سے باہر ہو گئی چیز، آپ سولی پر چڑھ گئے، سولی پر چڑھانے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم سے جو خون نکل رہا تھا اس خون سے برابر آواز آتی اللہ 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 اللہ، آپ کے خون سے آواز آنے لگتی۔ دوستو اور بزرگوں، منصور حلاج کا حال یہ ہے کہ کچھ شراب محبت پینے کے بعد حال جدا ہو گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، فقال الحب کا ساتھ الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت کی شراب خوب پلائی، اور پھر فرماتے ہیں شریبتم فضلتی من بعد سکری، شریبتم فضلتی، اولیاء اللہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اے اولیاء کی جماعت، تم نے جو کچھ پیا ہے، ہم جو ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک جو ہے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں ہم تمام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے سند کے لیے یہی کافی ہے کہ جو ہے حضرت طاہر شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ آپ جو اس بارگاہ سے جب بھی گزرتے یہاں سے سلام کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے بھی حضرت علامہ سے آپ نے سماعت فرمایا، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بھی معلوم ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہے یہ، اور یہ سند کے لیے کافی ہے، بارگاہ کی یہ سند کے لیے یہ کافی ہے کہ ولی کا گزر ہو، ولی سلام کرے تو ولی کو ولی سلام کا جواب دیتے ہیں، اور سب کو دیتے ہیں، لیکن ولی کو جو جواب دیتے ہیں ولی اسے اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور لوگ جو ہے کیونکہ ہمارے کان اتنے لائق نہیں، ہمارے کان جو ہے اتنے لائق نہیں، کیونکہ ہمارے کان اچھے برے ساری باتیں سنا کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے کان ایسے نہیں ہوتے، اولیاء اللہ کے کان ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ اولیاء تبھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے، اولیاء اللہ کے کان ایسے نہیں ہوتے، بلکہ اولیاء اللہ ہمیشہ، ان کا کیا حال ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اولیاء ہمیشہ اپنے کانوں کے ذکر کو سنا کرتے ہیں، اولیاء کانوں کے ذکر کو سنا کرتے ہیں، اپنے پیروں کے ذکر کو سنا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ذکر کو سنا کرتے ہیں، اپنے آنکھوں کے ذکر کو سنا کرتے ہیں، اپنے آنکھوں کے ذکر کو سنا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم اور آپ کیا سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ ان کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے جسم کے اعضاء جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، جسم کے اعضاء کا ذکر برابر اپنے کانوں سے سنتے رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے کان اپنے اعضاء جو اولیاء اللہ کے اعضاء، کیونکہ جو ہے ہمارے صرف زبان اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمارے
زبان اللہ کو، ہم صرف زبان، ہماری زبان خدا کو یاد کرتی ہے. پھر زبان سے ہٹ کر نہ ہمارا حلق کا وہ حال، نہ ہمارے دل کا وہ حال، نہ ہمارے ہاتھ کا حال معلوم، نہ ہمارے پیر کا حال معلوم، نہ ہماری آنکھوں کا حال معلوم، نہ ہمارے کانوں کا حال معلوم. یہ ہمارا حال ہے کہ ہماری صرف زبان خدا کو یاد کرتی ہے، لیکن اولیاء اللہ ان کا یہ عالم ہوا کرتا ہے کہ اولیاء اللہ صرف ان کی زبان ہی خدا کو یاد نہیں کرتی، بلکہ جہاں زبان خدا کو یاد کرتی ہے وہیں ان کے ہاتھ بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. جہاں ان کے ہاتھ خدا کو یاد کرتے ہیں وہیں پیر خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھ خدا کو یاد کرتی ہے. ہماری زبان اللہ اللہ کہتی ہے، لیکن ان کی آنکھ بھی اللہ اللہ کہتی ہے، ان کے ہاتھ بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، ان کے پیر بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، ان کے کان بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ اللہ کہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جسم میں دوڑنے والا لہو کا ایک ایک قطرہ اللہ اللہ کہتا ہے. تبھی وہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں. اللہ اپنے ویسوں ہی کو اپنا دوست بناتا ہے، اور جسے اللہ اپنا دوست عطا کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اسٹیج والے سمجھتے ہیں اس پر سلطان الاذکار جاری ہوتا ہے، اسی پر سلطان الاذکار جاری ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے. جسے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو ہے جب سلطان الاذکار طاری ہو جاتا ہے، دیکھیے اس یعنی ذکر اتنا سمجھو آپ، اب اس کی تشریح کام کر دیا بیٹا، اتنا ہی سمجھو اذکار میں جو سب سے بڑا ذکر، جب سلطان الاذکار جب انسان پر طاری ہوتا ہے، سلطان الاذکار طاری ہونے کے بعد ہی انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ جو خدا کا ذکر کرتا ہے، وہ ایک ایک حصے کے ذکر کو انسان اپنے کانوں سے سننا شروع کر دیتا ہے. یہ اولیاء اللہ کی خاصیت ہوا کرتی ہے دوستو. اولیاء اللہ پر سلطان الاذکار طاری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ بعض بزرگان دین کے ہاتھ پیر جو ہے جسم کے حصے الگ ہو کر خدا کی یاد کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں. وہ اللہ کی یاد میں جو ہے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ، کیا بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ جدا ہو کر اللہ کو یاد نہیں کرتا. اب زبان سے یاد کرے تک بس ہوتا ہم نہ جی. ایک دن میں جو ہے ہماری زبان جو ہے جو بہت مشکل سے جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے والے کی جو ہے سب ٹائم ملے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے خدا کو یاد کر لیے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے واسطے. ہماری زبان 2 گھنٹے یاد کر لے تو ہمیں جو ہے میں دن بھر کو نماز پڑھوں یا میں بہت بڑا نمازی ہوں، سب جنے بولے پھرتے ہیں میں بہت نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھنے والا، یا جو حلیہ اپنا ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ جو ہے تعریف کرنے لگنا، لوگ تعریف کرنے کا فلان جو ہے بہت پابند ہے. دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہماری زبان خدا کی یاد میں رہتی، خدا کو یاد، وہ بھی غفلت کے ساتھ، وہ بھی مشکل. لیکن اولیاء اللہ ہماری زبان، لیکن اولیاء اللہ زبان جہاں رہنا وہیں رہتی، وہیں رہ کر اللہ کو یاد کرتی رہتی. ہماری زبان ادھر ادھر ہوئی تو اذکار شروع ہوتی ہیں اس میں. ہماری زبان اذکار کے لیے اسے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اولیاء اللہ کا حال یہ نہیں ہوتا. ان کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ، ان کے لہو کا ایک ایک قطرہ خدا کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، ان کے لہو کا ایک ایک قطرہ اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، عوام کا حال جدا ہوا کرتا ہے، خواص کا حال جدا ہوا کرتا ہے. خواص ہر حال میں خدا کے ہو کر رہا کرتے ہیں، عوام ہر حال میں خدا کے ہو کر نہیں رہتے. خواص کا یہ عالم ہوا کرتا ہے کہ خواص خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے. وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر رکھتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے. تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو لطیف بناتا ہے. ان کا جسم ایسا لطیف ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی آپ کو ایک مرید نہیں 70 مرید دعوت آپ کو دیے، 70 مرید کے گھروں میں آپ پہنچ کر دعوت قبول کی. یہ لطافت ہے. انسان کو جب لطافت حاصل ہوتی ہے، کثافت جب تک ختم نہ ہو تب تک لطافت داخل نہیں ہو سکتی. کثافت اور لطافت میں اصل لطافت ہے. جسم ہمارا کثیف ہے، روح ہماری لطیف ہے. ہمارا جسم کثیف ہے، گھٹ ہے، روح ہماری لطیف ہے. روح ڈبے میں بند ہوتی کیا؟
आईसीयू कमरे में पूरा पैक करके रखे, रूह निकलने जाने में क्या भी सुराख पड़ता क्या? जैसा करंट यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकला तो सुराख पड़े रहता उसका। रूह के निकलने में क्या कहीं जो है कमरे में सुराख पड़ के निकलती रूह? नहीं नहीं नहीं, रूह लतीफ है। लतीफ चीज के लिए कोई चीज, लतीफ के लिए कोई चीज रुकावट नहीं बनती। जो लतीफ हो उसके लिए कोई चीज रुकावट नहीं बनती, वो आराम से इधर से उधर हो जाती है। और जो कसीफ है, घट है, वो इधर से उधर नहीं हो सकती। हम जो है हमारे अंदर कसाफत है, हमारे अंदर कसाफत भरी हुई, कसाफत हमारे अंदर भरी हुई। हमारे अस्साम का कसीफ, इसके अंदर कसाफत भरी हुई। औलिया अल्लाह वो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाते 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 कसाफत को लताफत में बदल देते हैं। सुभान अल्लाह। उनके अंदर की कसाफत लताफत में बदल जाती है, उनके जिस्म लतीफ बन जाते हैं। यही वजह है कि जो है हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधनानी, आपके जो है हजरत निज़ाम यमनी जो आपके खादिम थे, फरमाते हैं बसा औकात ऐसे होता कि जब मैं पैर दाबते रहता, यानी दबाते रहता, पैर जब दबाते रहता तो हाल ये होता था कि एक हथेली दूसरे हथेली से मिल जाती थी। क्या फरमाते हैं कि एक हथेली मखदूम साहब के जब पैर दबाते रहते थे तो उस वक्त जो है एक हथेली दूसरे हथेली से मिल जाती थी। अब एक हथेली दूसरे हथेली से मिल गई तो जिस्म कहाँ गया? पैर ही है। पैर को जब हाथ लगाते हैं ऊपर नीचे से जो है एक हथेली दूसरे, यानी जिस्म है। अब उस जिस्म में कसाफत नहीं है, अब वो जिस्म लतीफ हो गया। अब उस जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला की याद से लताफत आ गई, अब उसमें लताफत है। औलिया अल्लाह, इसलिए दोस्तों और बुजुर्ग, औलिया अल्लाह में लताफत हुआ करती है। उनके क्यों हमारे जिस्म और रूह में जैसा फर्क है, रूह में लताफत और जिस्म में कसाफत। कसीफ चीज जिसमें कसाफत हो वो चीज जाकर उसे जो है एक हद होती है, उसके बाद जो है आगे नहीं, दब गया, थोड़ा दबा, खत्म, आगे नहीं दब सकता। हड्डी होती है, फिर काट के आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन रोशनी देखो आप, रोशनी लतीफ है, पकड़ते हैं क्या आप इसे? रोशनी को पकड़ना लतीफ, यहां से समझाओ। एक कसीफ, एक घट, बल्ब जो है कसीफ है, बल्ब को पकड़ सकते हैं आप, लेकिन उसमें जो रोशनी वो नहीं पकड़ सकते आप। रोशनी जो है वो लतीफ है, वो चीज, जो चीज लतीफ हो आप उसे नहीं पकड़, रोशनी को नहीं पकड़ सकते आप। उसे पकड़ के आप डब्बे में नहीं रख सकते, रोशनी को पकड़ के आप नहीं रख सकते। बल्ब को रख सकते आप, क्यों? बल्ब जो है कसीफ है और रोशनी जो है वो लतीफ है। जो लतीफ चीज मिलने वाली नहीं। औलिया अल्लाह को अल्लाह ने ये मर्तबा और मकाम अता फरमाया है कि उनका बातिन लतीफ ही लतीफ हुआ करता है, उसमें लताफत ही लताफत हुआ करती है। औलिया अल्लाह को समझना ये बहुत दुश्वार है दोस्तों। हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में रहकर जितनी नेमतें उन्हें हासिल होते हैं, एक नेमत भी हमारे पास नहीं होती उतनी, उनके पास जितनी नेमत। अल्लाह तबारक व तआला उन पर मेहरबान होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश होता है, रब तबारक व तआला उनसे राजी रहता है। अल्लाह तबारक व तआला राजी, अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश। फिर कौन सी चीज अल्लाह तबारक व तआला उनसे दूर रखेगा? वो अल्लाह तबारक व तआला जो है, जब अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी उनके साथ है तो हमारी खुश नसीबी है कि हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। औलिया अल्लाह को चाहते रहें, उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत अपने दिलों में रखें। ये जो है नसीब की बात हुआ करती है। रब तबारक व तआला जिसे चाहता है, जिसे पसंद फरमाता है, उसी के दिल में अपने औलिया की मोहब्बत दाखिल फरमाए। अल्लाह जिसे पसंद फरमाए, जिस दिल को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाए, उसी के दिल में अपने दोस्तों की मोहब्बत दाखिल फरमाता है। अपने दोस्तों की मोहब्बत खुदा गैरों के दिलों में दाखिल नहीं फरमाता। जो अपने होते हैं, जो उसके होते हैं, उन्हीं के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों की मोहब्बत दाखिल फरमाता है। हम खुश नसीब है, हमारे दिलों में औलिया की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुलूब पर, हमारे दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। हमारे दिलों पर अल्लाह के, क्योंकि उसके बंदों की याद, उसके बंदों की याद ये बहुत कीमती चीज और बहुत पाकीज़ा चीज,
جس بندے کو اس کی یاد نصیب ہو جائے، جس بندے کے دل میں اس کی یاد داخل ہو جائے. اس لیے آپ خدا کو یاد کرتے رہیں. اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جب جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں. اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں پہنچنے کے بعد وہاں کلمہ طیبہ پڑھیں، وہاں سورہ یاسین پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. آپ وہاں جا کر ذکر و اذکار کریں. تبھی جو ہے اولیاء اللہ کے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے. اولیاء اللہ کے روحانی فیوز و برکات سے کب مائل ہوں گے آپ، کب مالا مال ہوں گے؟ جب آپ وہاں بیٹھ کر، کیونکہ دیکھیے آپ ان کی جو مرضی ہے، اگر اس مرضی سے آپ وہاں جائیں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. ان کی جو مرضی، اس مرضی سے آپ جائیں گے تو وہ بھی وہاں خوش ہو جائیں گے. ویسے ہی اگر آپ جائیں گے تب بھی جو ہے وہ آپ کے حساب سے نواز کر بھیجیں گے، آپ کے حساب سے آپ کو عطا کریں گے. جب آپ اپنے حساب سے جائیں گے تو آپ کو وہ آپ کے حساب سے دے کر بھیجیں گے، لیکن جب آپ ان کے حساب سے جائیں گے تو وہ جو ہے اپنے حساب سے آپ کو عطا کریں گے. ان کی حساب سے جانا یہ بہت اہم ہے. آپ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں ذکر و اذکار کیجئے، وہاں بیٹھ کر جو ہے آپ کلمہ طیبہ پڑھیے. آپ طاہر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، اولیاء اللہ کی زیارت کی. اولیاء اللہ کی زیارت کرنے سے جو ہے دلوں پر جو زنگ جمع ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ کی زیارت سے دلوں پر جو زنگ جمع ہوتا ہے، جو میل کچیل دلوں پر جمع ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ کی صحبت اور اولیاء اللہ کی زیارت سے وہ میل کچیل ختم ہو جاتا ہے. زنگ جو ہے ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اولیاء اللہ کی زیارت سے. بارگاہوں میں جانے کے بعد ادب و احترام سے آپ رہیں. کیوں اکثر لوگ جو ہے بارگاہوں میں جو ہے چلاتے رہتے ہیں، زور سے باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ اولیاء اللہ کے پاس آپ ویسے ہی ادب سے ان کی بارگاہ، ان کے مزار پاک کے پاس اسی طرح ادب و احترام سے جانا ہے جس طرح اگر آپ کے سامنے وہ ظاہری حیات سے ہوتے تو آپ کیسے ان کے سامنے ادب و احترام سے جاتے. ظاہری حیات سے اگر ہوتے تو جس طرح آپ ادب و احترام کے ساتھ ان کے پاس جاتے، آپ اسی طرح مزاروں کے پاس بھی جو ہے ادب و احترام سے جانا ہے. ادب و احترام سے جائیں. آپ جتنا ادب و احترام کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اتنی ہی آپ کے حاجتیں پوری ہوں گی. آپ ذکر و اذکار بھی کریں، اللہ کو یاد کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں. آپ بارگاہوں میں جا کر جو ہے کلمہ طیبہ پڑھیں. آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیونکہ اولیاء اپنی ساری زندگی کو کلمہ طیبہ ہی میں باندھ کر رکھتے ہیں. اولیاء کی ساری زندگی کلمہ طیبہ ہی میں جو ہے. مختلف صوفیاء اس کے تعلق سے مختلف فرماتے ہیں. بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم لا سے چلے، لام سے چلے، الف میں ہم ختم ہو کر رہ گئے. لام میں جو ہے لام سے چلے، الف پر ہم ختم ہو کر رہ گئے. بعض فرماتے ہیں کہ ہم لا سے چلے، الہ میں آئے، پھر الہ کے ہاں میں گم ہو کے رہ گئے. الہ کے ہاں میں ہم، کیونکہ جو ہے جب کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو جو ہے وہیں بھول جاتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے ان کے واسطے جو مراتب کے حساب سے وہ رکاوٹ ہی ہے. الہ جو ہے خواہشات وہ ساری چیزیں ہیں، وہ بھی جو ہے یہ. اس لیے جو اولیاء اللہ جو ہے اپنے سے کرامت کا ظہور نہیں چاہتے. اولیاء اللہ کرامتوں کو چھپاتے ہیں. اولیاء اللہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، اولیاء اللہ کرامتوں کو ظاہر نہیں کرتے. تو جو ہے اولیاء اللہ کے پاس جب ہم جائیں تو اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بعض فرماتے ہیں لا سے، لام سے نکلے الف میں ختم ہوئے، الف میں ختم ہوئے. بعض فرماتے ہیں لا سے نکلے الہ کے ہاں میں ختم ہوئے. بعض فرماتے ہیں لا سے نکلے الہ پر بھی گئے تھے، جو ہے اللہ میں آ کے وہاں دم توڑ دی. لیکن بعض فرماتے ہیں جو ہے پھر اللہ پہ آ کے دم توڑے. بعض فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، اس ہاں میں آ کر ہم گم ہو گئے. تو جو بھی ہو اولیاء اللہ کی ساری زندگی کلمہ طیبہ کو گھیری ہوئی ہوتی ہے. کلمہ طیبہ کے رموز و اسرار، کلمہ طیبہ کیونکہ کل کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پر رکھا ہے. سارا کا سارے کے سارے جو ہے کلمہ طیبہ پر. کائنات کو جو زمین آسمان، ساتوں زمین، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پر رکھا ہے. یہ جو ہے صوفیاء کی تعلیمات ہیں. یہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے تقسیم ہونے والی یہ جو ہے تعلیمات ہیں. اولیاء اللہ کی جو ہے یہ ان کی جو ہے یہ ساری تعلیمات ہیں. تو ہماری خوش نصیبی ہے اتنا سارا ہم تو نہیں سمجھ سکتے. اب ہم نہ اتنا سارا وہ
کلمے کی وہ ساری چیزیں وہ یہ ہم جو ہے پوری تشریحات پوری تعبیرات اس کی ہم نہیں سمجھ سکتے. ہاں ہم جو ہے اسی بات پر ہمیں فخر کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسی تعبیر تشریح رکھنے والوں کے ہم غلام ہیں, ویسے رموز و اسرار رکھنے والوں کے ہم غلام ہیں. یہی ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. ہم اور آپ اولیاء اللہ کی محبت کو ہمیشہ اپنے اندر رکھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں تو اپنے محبوبوں کی محبت داخل فرما. الہ العالمین ہم تمام کو مولا تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے معرفت کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین تیرے چاہنے والوں کے چاہت ہم تمام کو نصیب فرما. الہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو کشادہ فرما. الہی ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرما. مولا تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اولیاء اللہ کی سچی محبت نصیب فرما, سچی غلامی نصیب فرما. الہ العالمین زندگی بھر ہم ان کی غلامی میں رہے. مولا ہم تمام کو ان اولیاء اللہ کی غلامی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم. شہریار ارم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جسمانی جڑی چمکا طیبہ کا چاند. جسمانی جڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آپ بے حد درود. ہم غریبوں کے آپ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت قدسی کہے ہرزا. مجھ سے خدمت قدسی کہے ہرزا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. وقال خيش حيران وعثنا يا رسول الله. پریشان مہربان یا رسول اللہ. ندارم جس کو مابین ندارم جس کو مجائے تو یہ قدی ساز و سامان و حالفہ یا رسول اللہ. شاہد قسم بازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مرید درد عصیان اغثنا یا رسول اللہ. اگر رامی بغیر خان غلام انت سلطان دیگر چیزیں نمیدانم اغثنا یا رسول اللہ. جان فدایت یا رسول اللہ. دل گدایت یا رسول اللہ.
غریب آگے بجائے سلمہ خاک پائے تو یا رسول اللہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے مولا عز و جل ہماری محفل کو قبول عطا فرمائے مولا محفل کے ذریعے سے ہم دعا کرتے ہیں سرکار سیدنا فرید رحمت اللہ تعالی کے بھی جن کے رشتے نے اتنے سالے رشتے عطا فرمائے مولا جن کی گود اولاد سے خالی ہے اولاد عطا فرمائے مولا جو قرض میں ڈوبے ہیں ظاہر قرض سے بخش فرمائے آمین مولا عز و جل جو کچھ تقریر میں کہا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اولیاء کرام سے سچے محبت کرنے کی توفیق آمین لاکھ دعاؤں کی ایک دعا جب آخری وقت آئے ہم سب کی زبان پر حق لا الہ الا اللہ جاری بساری اصلاف فرمائے اللہ وعلا نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم